أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. سورہ صافات کی آیت نمبر 58 ہے اور اس کے بعد کا مضمون ہے جنتی اپنی جنتوں میں اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر ہوں گے. تو اس کے بعد ان دونوں کی بات ہے. بعض حضرات نے کہا نہیں ان دونوں کی نہیں ہے بلکہ جنتی کہیں گے، بعض حضرات نے کہا نہیں جہنمی کہیں گے. اصل میں ایک بات واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک فاصلہ ہوگا اور وہ فاصلہ ایسا ہوگا کہ جو کوئی زیادہ بڑا فاصلہ نہیں ہوگا. اس کے درمیان ایک مینڈھے کو لایا جائے گا، بعض روایت میں ایک بھیڑ کو لایا جائے گا اور وہ موت ہوگی. روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات تشریف لے کر گئے تو معراج کی رات آپ جس جانور پہ سوار ہوئے تھے اس کا نام حیات تھا اور وہ جانور براق تھا. نام اس کا حیات تھا، یعنی نام اس کا زندگی تھا. تو یعنی زندگی کی بھی ایک شکل ہے جو کہ براق نام کا ایک جانور ہے، اور موت کی بھی ایک شکل ہے جو کہ ایک بھیڑ کی شکل کا جانور ہے. جنت اور جہنم کے درمیان اس جانور کو لٹایا جائے گا اور پھر اس جانور کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا، جنتیوں کو بشارت ہو کہ ان کی موت ختم ہو گئی، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور جہنمیوں کے اوپر اعلان ہوگا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہاری موت کو ختم کر دیا گیا، اب جتنی مرتبہ چاہے مرو پھر زندہ ہو جاؤ گے. یعنی موت ان کو آئے گی ہی نہیں. چنانچہ یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ جب جنتی اپنی نعمتوں کی انتہا کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے افما نحن بمیتین، کیا ہم مریں گے نہیں؟ یعنی یہ نعمتیں ہماری ختم تو نہیں ہو جائیں گی. جب انسان کو ایک ایسی نعمت ملتی ہے جس نعمت کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ سچ ہے یا یہ خواب ہے. وہ اس طرح کی باتیں کہتا ہے. تو ایسے ہی جنتی اس نوعیت کی بات کہیں گے کہ اتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں کہ زندگی ختم تو نہیں ہو جائے گی. تو الا موتتنا الاولی، ہماری جیسے پہلی موت ہے ایسی موت تو دوبارہ نہیں آئے گی. اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اور عذاب جھیلیں گے تو کہیں گے کہ بھئی جیسے پہلی موت آئی ہے کیا دوبارہ ہمیں موت نہیں آ سکتی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اہل جنت کا قول ہے وہ جب نعمتوں کی کثرت جو پیچھے میں نے ذکر کی، پچھلی آیات مبارکہ میں ذکر ہوئی، تو افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، کیونکہ ہمیں عذاب تو نہیں دے دیا جائے گا کہ ابھی نعمتیں مل رہی ہیں اور بعد میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے خلاصہ ہو جائے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پکڑا جائے. تو اللہ فرمائیں گے ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہو گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے ایک ٹھکانہ جنت میں بنا دیا ہے اور ایک ٹھکانہ جہنم میں بھی بنا دیا ہے. ہر بندے کے لیے ایک ٹھکانہ متعین ہے. بعض بزرگان دین نے کچھ کمزور روایات کا مجموعہ جمع کیا ہے کہ جو شخص روزانہ ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی جو 1000 مرتبے یہ ورد کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں. یہ روایات تو مضبوط ایسی نہیں ہے جو قابل بیان ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مجرب، ہمارے بزرگان دین نے اس کا تجربہ بھی کیا، یعنی ان باتوں کا تجربہ بھی کیا اور بتایا کہ یہ عمل کریں.
اللہم صلی علی محمد النبی الامی. تو یہ جو جنت کا ٹھکانہ ہے یہ ہر مومن کا بنا ہوا ہے، اور جہنم میں بھی ٹھکانہ بنا ہے کہ اگر اس نے کفر کیا تو وہاں جائے گا، اگر یہ ایمان پر رہا تو یہاں جائے گا. تو اللہ ہمارا ایمان کے ساتھ جنت کا اولین داخلہ نصیب فرما لے. پھر اللہ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُ، ان جیسوں کی طرح اعمال کرنے چاہیے، یعنی جنت میں جانے والے اعمال کرنے چاہیے. یہ اعمال قابل رشک اور قابل تقلید ہیں، اس سے سارے اعمال صالحہ مراد ہیں، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، ذکر، اصلاح نفس، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. ذالک، پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو انہوں نے کام کیا تو اب تقابل کر کے دکھا رہے ہیں. ذالک خیر النزلا، یہ جو نزل ہم نے دی ہے، نزل کہتے ہیں ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم ان کو پہلے کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں، پیپسی پلاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ پیجیے، پہلے ہم ان کو جوس دیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں چلیں آپ کھانا کھاتے ہیں. تو یہ جو ہم شروع میں تھوڑی سی ضیافت کرتے ہیں، پیپسی دیتے ہیں، کولڈ ڈرنک دیتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں نزل. اور کھانا بعد کا ہے، کھانا بعد کی چیز ہے، یہ نزل ہے. تو اللہ رب العزت نے جو اوپر چیزیں ذکر فرمائے کہ جنتیوں کا ایک استقبالیہ ہوگا، اس میں حوریں ان کے دائیں بائیں ایسے بیٹھی ہوں گی، ان کو اس طریقے کی شراب پلائی جائے گی. ظاہر بات ہے ہمارے گھر میں اگر کوئی آتے تو ہم ایسے تو صرف پانی نہیں تو بلکہ اس کے ساتھ کوئی بسکٹ، کوئی چپس وغیرہ، پاپڑ وغیرہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی دیتے ہیں ساتھ. تو اس کے ساتھ وہ ہوگا کہ ان کا گمان بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. یعنی نزل جو ہے وہ ابتدا کا یہ ہوگا. اور ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں 2 روٹی کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے اب اور کیا کھائیں، ایسا نہیں ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے ایک جنتی ایک وقت میں 40 من سے زیادہ خوراک کھائے گا، اور اس کا جی جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ مزید کھانے کو جی چاہتا رہے گا. ایسا نہیں کہ جیسے آدھی روٹی کھانے کے بعد مزید کھانے کا دل کرتا ہے، ایک روٹی کھانے کے بعد خواہش کم ہونے لگتی ہے، وہاں خواہش بڑھتی رہے گی. تو اس لیے مومن جو ہے ایک وقت میں ایسا کھانا کھائے گا کہ ہر نوالے اور اس چیز کی لذت میں اضافہ ہوگا. کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تک انسان کو جوانی آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر ڈھلاؤ نہیں ہے، جنت کے اندر صرف بڑھاؤ ہے، یعنی اونچا جانا ہے. تو چنانچہ اس کا ذائقہ کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس کا ذائقہ بڑھتا جاتا. تو اللہ ذالک خیر النزلا، کیا یہ نزل بہتر ہے یعنی ابتدائی کھانا بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا شجر زقوم جو کہ کفار کو کھانا کھلایا جائے گا وہ شجر زقوم کا ہوگا. شجر زقوم کی بہت سی تعریفیں کی ہیں. ہمارے جامعہ عثمانیہ پشاور ایک مدرسہ ہے، ان حضرات نے جتنے بھی درختوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ درخت انہوں نے اپنے مدرسے میں لگائے ہیں، اور ساتھ اس کے کچھ پمفلٹ بینر وغیرہ بھی بنائے ہیں، اور اس کے اندر ان کی تصویریں بھی بنائی. تو زقوم بھی لگایا ہے. تو زقوم جو سو ہمارے، آپ اگر یہاں سے ٹرین کے سے چلے جائیں تو راستے میں ایک لمبی جھاڑی والے پودے ہوتے ہیں جس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں تھوہر کا درخت کہتے ہیں، کہ اس کے ہر جگہ پہ کانٹا اگا ہوا ہوتا ہے. یہ جو زقوم ہندی یہ ہے. اور زقوم عربی اسی طرح کی ایک جھاڑی ہوتی ہے لیکن وہ سیاہی مائل ہوتی ہے، جیسے کپاس کا پودا ہوتا ہے سیاہی مائل، تو اس طریقے سے ہوتا تو سیاہ نہیں ہے لیکن سیاہی مائل کپاس کا پودا ہوتا ہے، اور اس کا جو پھل جو ڈوڈا ہوتا ہے پکنے کے قریب بالکل انتہائی کالے رنگ کا ہو جاتا ہے. تو جیسے یہ بچے نے کپڑے پہنے اس رنگ کا وہ کپڑا وہ ہو جاتا ہے. اور پھر جو زقوم عربی ہے اس کے اوپر 3 سوراخ نکل آتے ہیں. 2 سوراخ اس ڈوڈے کے نہیں، اتنا چھوٹا سا ڈوڈا ہوتا ہے بالکل، اس میں دو سوراخ یہاں بن جاتے ہیں اور تیسرا سوراخ یہاں بن جاتا ہے. تو وہ اس طرح کی ہو جاتا ہے جیسے کسی شیطان کسی شکل ہوتی ہے، یعنی انتہائی بھدی اور گھٹیا قسم کی شکل ہوتی ہے جس میں ناک نہیں ہوتی، آنکھوں کے سوراخ ہوتے ہیں. اور یہ ہے، میں نے ابھی پڑھایا تھا تو میں نے نیٹ پہ سرچ کیا، اس کی بہت ساری تصاویر ملی اور حقیقی رنگ کے پودے. تو یہ 2 قسم کے زقوم ہوتے ہیں اور یہ انتہائی کڑوا زہر پھل ہوتا ہے. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صرف اللہ نے ایک مثال دی ہے، ورنہ دنیا کے اندر جہنم کے پھل کی مثال ہو نہیں سکتی. یہ صرف ایک شکل میں سمجھانے کے لیے بتایا ہے.
ہمارے بعض حضرات نے کچھ اور بھی کہا، میں بتاتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے تحت کہ انہا، اچھا بغوی میں ہے، تفسیر بغوی جلد نمبر 4 میں ہے، ابو جہل جو زقوم ایک زبان ہے، زقوم اس زبان میں کھجور کو کاٹتے اور اس کے اندر سے گٹلی نکالتے اور گٹلی نکالنے کے بعد اندر مکھن بھر دیتے، تو آدھا منہ کھلا ہوتا تھا کھجور کا اور اس میں مکھن بھرا ہوا ہوتا تھا، اس کھجور کو زقوم کہتے تھے۔ چنانچہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے گھر جاتا تو کہتا یا جاریہ زقمینا، ہمیں یہ والا کھانا دو، زقمینا یعنی یہ والا کھانا ہمیں دو، تو عرب میں زقمینا ایسی کھجور کو کہتے تھے، اور جب اس کو کھاتا تھا تو کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پھل سے ڈراتے ہیں، اور یہ تو بڑے مزے کا پھل ہے، اگر جہنم میں یہ ملے گا تو میں ہر وقت یہ کھاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ ایسا پھل نہیں ہے، انہا جعلناہا فتنۃ للظالمین، یہ درخت تو ایسا ہے ہم نے ظالمین کے لیے اس کو آزمائش بنایا ہوا ہوگا۔ انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، یہ جو درخت ہوگا یہ اصل جہیم سے یعنی جہنم کی جڑ میں سے نکلے گا، طلعھا، اس کا جو ڈوڈا ہوگا یعنی اس کا جو پھل ہوگا، جو اس میں سے نکلنے والے پھل تو نہیں ہوتا، اس میں جو چیز نکلنے والی ہے، کأنہ رؤوس الشیاطین، یہ شیطانوں کے سر ہوں گے۔ بعض مفسرین نے کہا جیسے سانپ کا سر ہوتا ہے تو اس طرح کا ہوگا، تو اس سے ہمارے بعض حضرات کو شبہ ہوا کہ اس سے مراد اسٹرابیری ہے، تو حالانکہ زقوم کا کہیں ترجمہ اسٹرابیری کا نہیں ہوتا، بلکہ زقوم کا ترجمہ تھوہر کا درخت ہوتا ہے، یہ تھوہر کا پودا ہوتا ہے، درخت تو وہ نہیں ہوتا، ایک جھاڑی ہوتی ہے جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسٹرابیری کے جو درخت ہوتا ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کانٹا نہیں ہوتا، تو وہ سانپ کے پھل سے بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ بھئی جیسے یہ ہے لہذا اسٹرابیری کھانا حرام ہے، حالانکہ ایسا شرعی حکم فقہا نے کہیں بھی نہیں لکھا، اور نہ ہی ان پھلوں کے بارے میں۔ شریعت میں یہ ہے کہ لحم میں یعنی گوشت میں اصل حرمت ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو آپ کے لیے وہ گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اور جیسے ہمارے ملک میں عام طور پہ حلال ذبیحہ ہوتا ہے، لیکن آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں ذبیحہ کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو اس گوشت سے بچنا چاہیے، لیکن سبزیوں کے اندر جو اثر ہے وہ علت ہے، ان الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تو ان چیزوں کے اندر اصل اباحت اور جواز ہے، لہذا جب تک اس کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو تو اس وقت تک اس کو حلال یا حرام کہنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ چنانچہ اسی سے بعض حضرات نے فلاں سبزی حرام ہے، حالانکہ سبزیوں میں کچھ بھی حرام ہے، بعض حضرات نے یہ تک کہہ دیا کہ ٹماٹر کھانا مکروہ تحریمی ہے کہ اس میں سے پانی نکلتا ہے، ایسا تو پانی تو بہت سے پھلوں میں سے آم سے بھی پانی نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے اور کئی پھل ہیں، ناریل ہے اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے، تو محض پانی نکلنا کسی چیز کی حرمت کی علامت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو کراہت ہوتی ہے اپنی طبیعت کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، ورنہ پانی تو بعض پھلوں کا استعمال ہوتا ہے، جیسے لیموں کا پانی استعمال ہوتا ہے، ایسے اور بھی بہت سی چیزیں، تو محض اس وجہ سے کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ جو اس کی شکل سانپ سے ملتی ہے، ہر سانپ کا سر ایسے نہیں ہوتا، بعض سانپوں کے سر ایسے ہوتے ہیں جیسے کیلے کو پھیلا دو تو سانپ کا تو پھر کیلا بھی حرام ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، حلت اور حرمت کے قواعد شریعت نے متعین فرمائے، اس سے ہٹ کے ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ موجودہ اسٹرابیری کو یہ کہنا کہ یہ زقوم ہے، چونکہ پشتوں میں اس کو زقوم کہتے ہیں، تو یہ تو عربی کے اندر بھی زقوم اس کھجور کو کہا جاتا تھا جس میں لوگ مکھن ڈال کے دیتے تھے، تو پھر کھجور بھی حرام ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے، شریعت میں فقہا نے قواعد متعین فرمائے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ضمناً آ گئیں، لیکن اصل بات اس چیز کی ہے کہ ان کو اس چیز سے ان کا پیٹ بھرا جائے گا، بعض مرتبہ پیٹ بھرنا عذاب کے طور پر بھی ہوتا ہے، تو یہ پھل کانٹے دار پھل یہ ان کے اندر جائے گا، اور یہ کتنا کڑوا زہر ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایلوا ایک پودا ہے، اور ایلوے سے حکیم حضرات علاج کرتے ہیں، دوائیاں بناتے ہیں، اور وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کے کڑوے پن کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ جو چیز کڑوی ہوتی ہے وہ آپ کے خون میں سے زہر کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے،
جیسے کہ ویکسین کے اندر ہوتا ہے نا کہ ویکسین میں جراثیم ہوتے ہیں، وہ اپنی نوعیت کے تمام جراثیم کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور چونکہ یہ جراثیم خود مردہ ہوتے ہیں تو اپنے اندر لے کر وہ تمام جراثیم کو مار دیتے ہیں. یعنی جیسے 0 ملٹیپلائی بائی 1000 تو وہ بھی 0 ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے وائرس اس کلیے سے، یہ ویکسین اس کلیے سے چلتی ہے. تو اسی طریقے سے اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ حضرات اس نوعیت کا کام کیا کرتے ہیں. تو یہ معاملہ میں کیا بات کر رہا تھا میرے ذہن سے؟ ہاں، تو ایلوا جو ہے نا، اس سے ایسی دوائیاں، اس طرح کی دوائیاں بنتی ہیں. اب جو ایلوا، میرے استاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے مدرسے جا رہا تھا تو میرا حلق کڑوا زہر، اور میں سمجھ نہیں پایا کہ مجھے ہو کیا رہا ہے کہ میرے جسم میں یہاں بھی مجھے کڑواہٹ محسوس ہو رہی، یہاں بھی کڑواہٹ محسوس ہو رہی. میں بڑا پریشان ہوا. میں حکیم کے پاس جاؤں، کیا کروں؟ منہ میرا کڑوا زہر ہو رہا ہے، پانی پہ پانی پی رہا ہوں لیکن وہ پانی بھی زہر لگ رہا ہے. جب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے پاؤں دھویا تو دیکھا ایک ایلوے کا پتا میرے ایڑی سے چپکا ہوا ہے کہ اس کی کڑواہٹ اتنی زیادہ تھی کہ میرا جسم زہر ہو رہا تھا. ایسی زہریلی چیز ہے، حالانکہ وہ فائدہ مند چیز ہے. تو اس زہر سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسے یہ زہر جب اندر جائے گا تو انتڑیاں کاٹے گا اور اس طرح کی تکلیف پہنچائے گا. تو یہ ابو جہل کو اور اس طرح کے لوگوں کو جواب دیا کہ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، یہ اس میں سے کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جس سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے ہٹا کے ایک دوسری جگہ پر لے جایا جائے گا. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، حمیم کا ایک کھولتا ہوا، یعنی ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ ان کو پلایا جائے گا. یہ مزید تکلیف کو بڑھائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر ان کو واپس جہیم یعنی جہنم کی طرف لوٹایا جائے گا. یہ ان کے حالات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان حالات کی وجہ کیا ہوگی آگے بیان کیا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.